اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال ومثل قوله تعالی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین وامثال ذلك وأما الذي من رسول الله صلى الله عليه وآله فمثل قوله أنت خليفتي من بعدي أنت وسيي وقاضي ديني سلموا عليه بأمرة المؤمنين أقضاكم علي. ہماری گزشتہ گفتگو آئے مباہلہ کے بارے میں تھی. کچھ مطالب جو رہ گئے تھے ان میں سے ایک مطلب یہ تھا کہ علماء اہل سنت میں کچھ علماء کا ذکر کیا جائے اور ان کی عبارات کو بیان کیا جائے جنہوں نے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ آئے مباہلہ کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنے ساتھ امیر المومنین حضرت حسن مجتبی، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کو لے گئے. یہ سچے ہیں اور رسول اللہ کو جھوٹوں کے مقابلے میں جانا تھا کیونکہ کاذب پہ لعنت کرنی تھی. لہٰذا رسول اللہ نے کہا کہ جب میں یہ دعا مانگوں تو آپ سب آمین کہنا ہے. تو یہ آمادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے گئے. یہود نے جب، نصارہ نے جب یہ دیکھا تو مباہلہ سے منصرف ہو گئے. آئیے ہم اہل سنت کے چند علماء کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے واقع مباہلہ کو ذکر کیا ہے اور کچھ وضاحت بھی ہم جہاں مناسب سمجھیں گے کرتے جائیں گے. سب سے پہلے احمد بن حنبل جو بخاری کے استاد ہیں، جو شیخ البخاری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسند میں صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 احمد بن حنبل 241 ہجری میں وفات پا گئے ہیں. ان کی عبارت کو ہم ذکر نہیں کر رہے. دوسرے نمبر پر مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری جنہوں نے 261 ہجری میں وفات پائی ہے، اپنی صحیح میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1871 میں، اور حدیث جو ہے 2404 میں باب من فضائل علی کے عنوان میں لکھتے ہیں کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے باپ یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا، یعنی عامر بن سعد کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو یعنی میرے باپ کو حکم دیا. کس کا؟ امر، کہ علی بن ابی طالب کو سب و شتم کرے، لعن کریں. انہوں نے یہ اس طرح نہیں کیا. تو جب اس طرح نہیں کیا تو اسے ایک سزا کے طور پر بلا کر پوچھا گیا، فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، کس چیز نے تجھے روکا ہے ابا تراب کو سب کرنے سے؟ فقال، تفصیلی روایت ہے ان میں سے ایک حصہ یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَمَّا نَزَلَتْ حاصل آیا. وہ جواب میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان چیزوں نے مجھے منع کیا ہے کہ میں امیر المومنین کو کچھ بھی نہ کہوں، برا بھلا نہ کہوں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، یہ آیت یعنی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کی آیت جب نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ نے پکارا علیًا، حضرت علی علیہ السلام کو، و فاطمہ و حسن و حسین. فقال، اور اس وقت یہ کہا پروردگار سے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل ہیں، اہل بیتی، ہؤلاء اہلی، عطرتی، یہ سب ایک ہی مطلب کو بیان کرنے والی چیزیں ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا اپنے معنی کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ نے ان کی وضاحت کر دی ہے. بس اس مقام پر یہ کہنا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل ہیں، یہ میری اطرت ہے، اس کا مقصد یہ کہ وہ بتانا تھا کہ مراد اہل سے کچھ اور نہ لینا. جب بھی کہوں کہ میری اہل یعنی یہی مراد ہے. سنن ترمذی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103، اور خود ترمذی جو ہے 279 میں وفات پا گئے ہیں. انہوں نے حدیث نمبر 2999 میں باب ہے ایک وہ من سورت آل عمران، روایت سعد کو ایک دوسرے طریق سے نقل کیا ہے اور وہاں مباہلے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے
اور ان افراد کا ذکر کیا ہے جن کو پیغمبر لے کر گئے تھے. اور ابن جریر طبری جو 310 ہجری میں وفات پا گئے ہیں، اپنی تفسیر میں جامع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 471 میں سدی سے روایت نقل کرتے ہیں فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين کی آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حسنین کے ہاتھ کو پکڑا، فأخذ یعنی النبی بید الحسن والحسین، دونوں کے ہاتھ کو پکڑا، و فاطمہ اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ آئیے، وقال لعلی اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے فرمایا اتبعنا آپ ہمارے پیچھے آئیے، فخرج معهم رسول اللہ ان سب کو لے کر نکلے، فلم یخرج یومئذ النصارى اس وقت نصارہ ایک بھی نہیں نکلا، وقالو تمام کے تمام نصارہ جو تھے وہ یہ کہنے لگے انا نخاف ہم ڈرتے ہیں کہ ان یکون ھذا هو النبی کہ کہیں یہ وہ نبی نہ ہو، یعنی ان کو بھی یہ یقین تھا کہ اگر یہ رسول ہے، اگر یہ نبی ہے تو ہماری تو نسل ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ہم تو سب زمین پہ، چونکہ رسول کی دعوت، رسول کی بد دعا، رسول کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا دے تو بھی قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور رسول نے کہا تھا ان کو جب میں دعا کروں تو آپ آمین کہہ دینا، اور یہ آمین کے جب ہاتھ اٹھائے رسول تو سب لوگوں نے اس وقت کہا کہ جو بڑا تھا اس کو نے کہا کہ میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے یہ سوال کریں، دعا کریں کہ پروردگار یہ آسمان زمین پر آ جائے تو یہ آ سکتا ہے، اور یہ جبل جو ہے، یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ان نخاف ان یکون ھذا هو النبی وليس دعوت النبی کا غیرها، دعوت نبی غیر کی طرح نہیں ہوتی، یعنی یقیناً مستجاب ہوتی ہے. اگر انہوں نے بد دعا کر لی تو ہم سب بیڑا غرق ہو جائیں گے. 5ویں نمبر پر ابن ابی حاتم ہے جو 327 میں جنہوں نے وفات پائی، اپنی کتاب تفسیر قرآن عظیم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 767 میں لکھتے ہیں، وہی روایت سدی کو ذکر کیا، پھر یہ اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو خرجو اگر نکل جاتے لوگ کو، اگر یہاں ان کی معنی میں لیں یعنی مائے نافیہ کی معنی میں لیں، یعنی وہ نہیں نکلے، اگر وہ نکل جاتے تو لحترقوا یقیناً ہلاک ہو جاتے. لو خرجوا الا احترقوا یعنی وہ نہیں نکلے، اگر وہ نکل جاتے تو یقیناً سب کے سب فصالحوہ وہ صلح کیا انہوں نے. بہرحال صلح کس چیزوں پر کا کیا تفصیلی ہے یہ گفتگو. 6 نمبر پہ ابو بکر جساس ہیں جنہوں نے 370 ہجری میں وفات پائی. ان کی عبارت یہ ہے، کتاب کا نام احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18، تب بیروت ہے، دارالکتب العلمیہ کی. فنقل روات السیر ونقلت الاثر لم يختلفوا فيه، روات سیر نے اور نقل اثر نے نقل کیا ہے اس حقیقت کو، اور انہوں میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے، یعنی بالاتفاق اس حقیقت کو ذکر کر رہے ہیں راویان سیرت، سیر جمع سیرت کی، روات جمع راوی کی. کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اخذ بید الحسن والحسین، حسنین کے ہاتھ سے پکڑا، وعلی و فاطمہ اور علی و فاطمہ کو رضی اللہ عنہ، ثم دعا النصارى اور نصارہ کو دعوت دی، پکارا، الذین وہ نصارہ حاجوہ الی المباہلہ جنہوں نے محاجہ کیا تھا مباہلے کے لیے، اور وہ سب جو ہے مباہلے سے اعراض کرنے لگے. وقال بعضهم لبعض، بعض نے بعض کو کہا، ان باہلتموہ اذ ترم الوادی علیکم نارا، اگر تم نے مباہلہ کر لیا نا تو یہ وادی آپ پر آگ پھینکے گی. ولم یبق نصرانی ولا نصرانی الی یوم القیامہ، قیامت تک کوئی نصرانی مرد اور کوئی عورت نہیں باقی رہے گی. 7ویں نمبر پر حاکم نیشابوری جو 405 میں وفات پا گئے ہیں، مستدرک میں جس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 میں. اور 8ویں نمبر پر ثعلبی ہیں، حاکم کی عبارت کو ہم بیان نہیں کر رہے، ثعلبی جن کی وفات 425 میں ہوئی، 427 میں ہوئی.
وہ اپنی تفسیر الکشف والبیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85 میں لکھتے ہیں قد غدا رسول اللہ نے صبح کی محتضنان الحسن، در حالانکہ حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، آخذن بید الحسین، حسین علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، وہ فاطمہ تمشی خلفہ، فاطمہ زہرا رسول کے پیچھے جا رہی تھی، وعلی خلفہ، اور علی امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا کے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ وہی ترتیب جو میں نے بتائی آپ کو۔ وہو یقول لهم، رسول اللہ ان کو کہہ رہے تھے، اذا انا دعوت، جب میں دعا کروں، یعنی جب میں بدعا کروں ان کے لیے، فآمنوا، آپ سب لوگ آمین کہہ دینا، ثم اضاف قائلا فقال اسقف نجران، پھر وہ کچھ بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ فقال اسقف نجران نے کہا، جو بہت بڑا تھا، یہ اسقف اسم نہیں ہے بلکہ وصف ہے، یا معشر النصارى انی لأرى وجوہا، اے معاشر نصارہ، اے نصارہ کے گروہ، بتحقیق میں ایک ایسے چہرے دے رہا ہوں، کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سألوا اللہ، اگر وہ اللہ سے مانگ لیں، اگر اللہ سے کہیں ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، یعنی اگر کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ یقیناً اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا لے گا۔ 9ویں نمبر پر حافظ ابو نعیم جو کہ 430 میں وفات پا گئے ہیں، دلائل النبوہ صفحہ نمبر 353 میں یہی مسئلہ لکھتے ہیں۔ ابو الحسن ماوردی جو کہ 450 میں وفات پا گئے ہیں، اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 اور 99 میں وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ واحدی جو کہ 468 میں وفات پا گئے ہیں، اسباب النزول صفحہ نمبر 88 میں یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ زمخشری جو کہ 538 میں وفات پا گئے ہیں، اپنی تفسیر الکشاف میں، الکشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 میں یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ فیہ دلیل، اور اس میں ایک ایسی دلیل ہے، لا شیء اقوى منہ علی فضل اصحاب الکساء، یعنی ایک ایسا مطلب ہے، یہ ایسی دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ اصحاب الکساء کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی۔ وفیہ برہان واضح، اور اس میں واضح برہان ہے، علی صحت نبوت النبی، کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، کیوں؟ لأنہ لو لم یرد احد من موافق ولا مخالف انہم اجابوا الی، کہتے ہیں کہ لم، کسی نے بھی، موافق اور مخالف میں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ انہم اجابوا الی ذالک، وہ نصارہ نجران نے پیغمبر کے اس مباہلے کو قبول کیا ہو، یعنی موافق مخالف سب نے اسی حقیقت کو لکھا کہ مباہلہ نہیں کیا بلکہ مباہلہ سے منصرف ہو گئے اور جزیہ دے کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ کچھ افراد چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی اس ایسی فضیلت میں جن میں منفرد ہیں، کوئی اور شامل نہیں ہے، کچھ لوگ جعلی روایات کے ذریعے سے دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چند روایات ہیں جن میں سے ایک روایت ابن عساکر کی ہے، تفسیر اس کی تاریخ میں، تاریخ و مدینہ دمشق میں وہ روایت کرتے ہیں کہ، اور روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ فی هذه الآیہ قالوا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اس آیت میں مراد ہے، اس آیت میں قال جاءنی بأبی، رسول اللہ ہمارے باپ اور ان کے بیٹے، وبعمر وولدہ، وبعثمان وولدہ، وبعلی وولدہ، دیکھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند، اور عمر اور ان کے فرزند، عثمان اور ان کے فرزند کو لے گئے مباہلہ میں۔ یہ عثمان کے ترجمے میں انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے یہ روایت جعلی ہے، یہ ضعیف ہے، کیوں؟
کیونکہ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو ارباب صحاح اور مسانید اور معاجم میں سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا. ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور اس کو نقل کرنے والے بھی صرف ابن عساکر ہی ہیں. بس یہ روایات تمام ان روایات کے مقابلے میں ہیں جن روایات کو مسلم جیسی شخصیت نقل کر رہی ہے, جس کو احمد بن حنبل جیسی شخصیت نقل کر رہی ہے. بس احمد بن حنبل کی جو روایات ہیں ان روایت کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہیں, چونکہ وہ امام ہیں بخاری کے بھی, لہذا جب تعارض کیا جائے تو احمد بن حنبل کی روایات یقیناً مقدم ہے اور مسلم کی روایات, ترمذی کی روایات وغیرہ. بس معارضے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ ہم ان روایات کو قبول کریں گے اور اس روایت کو جو کہ شاذ اور نادر اور ضعیف اور جعلی ہے چھوڑ دیں گے. دوسرا جواب یہ ہے, دیکھیں آلوسی نے اس روایت کے متعلق کیا لکھا ہے. وہ آلوسی کا تو بہذا خلاف ما رواہ الجمہور, تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303. دیکھیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ صاحب تفسیر بھی ہیں. اس روایت کو انہوں نے کوڈ کیا ہے, انہوں نے نقل کیا, نقل کرنے کے بعد اس پر حاشیہ لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ایسی روایت ہے کہ جمہور نے اس کے خلاف روایات کی ہیں. جمہور نے کیا لکھا ہے, جمہور نے کیا کہا ہے, یعنی اکثریت علماء اہل سنت اس بات پر متفقہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حسنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اکرم مباہلے کے لے گئے اور یہی صادق ہیں. اچھا, یہ تھا آلوسی کا. تیسرا نمبر جواب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں راوی جو ہے وہ کذاب ہیں, وزاع ہیں, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں اور بہت زیادہ جعل کرنے والے موجود ہیں. لہذا یہ روایت ضعیف ہے سند کے لحاظ سے بھی, دلالت کے لحاظ سے بھی. سب سے پہلے دیکھیں اس روایت میں ہے ایک ہے سعید ابن عمدہ الرازی. یحییٰ ابن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کذاب. ابو حاتم رازی کہتے ہیں لا یصدق, جھوٹ بولتا تھا, کبھی سچ نہیں بولا. میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 میں. اچھا, ابن جنید کیا کہتے ہیں, ابن جنید کہتے ہیں کہ یہ شخص کذاب. لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 میں. دوسرا راوی ہے حیثم بن عدی الطائی. بخاری کہتے ہیں کہ لیس بثقۃ, ثقہ نہیں ہے. کان یکذب, جھوٹ بولتا رہتا تھا. لیکن یکذب پر کان کا آنا استمرار کے لیے ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس بثقۃ, کان یکذب, ثقہ نہیں ہے, قابل اعتماد نہیں ہے, قابل بھروسہ نہیں ہے, جھوٹ بولتا رہتا تھا. ابو داؤد کیا کہتے ہیں, کذاب, یہ شخص کذاب ہے. نسائی کیا کہتے ہیں, متروک الحدیث. نسائی جو صحاح ستہ میں سے ایک ہیں, ان کی کتاب ہے الضعفاء والمتروکین, صفحہ نمبر 241 میں یہ مسئلہ لکھا ہے. اچھا, عباس دوری وہ کہتے ہیں حدثنا بعض اصحابنا قالت جاریہ الحیثم بن عدی كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب. دیکھیں اس کی کنیز ہے, وہ اپنے اس مولا اور آقا کے بارے میں, جس کا نام ابھی بھی میں نے بتا دیا, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حسین بن عدی یا عدی میرا مولا ہے, میرا مالک ہے, پوری رات نماز پڑھتا رہتا تھا, اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. فَإِذَا أَصْبَحَ, جب صبح کا وقت ہوتا تھا وہ صبح کرتا تھا, جلسہ یکذب, جھوٹ بولنا شروع کر دیتے تھے. اس نماز کا کیا فائدہ کہ پوری رات نماز پڑھی جائے پھر پورا دن جھوٹ بولا جائے. میزان الاعتدال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111 میں. ابن حبان کہتے ہیں روی عن الثقات اشیاء کانها موضوع, روا عن الثقات اشیاء, کہتے ہیں کہ اس شخص نے
قابل اعتماد اور ثقہ لوگوں سے کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں کہ انہا موضوعۃ، گویا وہ موضوع ہے، جعلی ہیں، یسبق الی القلب، کہ یہ تبدیل کرنے کی سبقت کرتا تھا، انہو کان یدلسها، تدلیس، اب تدلیس در حدیث ایک خاص اصطلاح ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو کتاب المجروحین میں ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 میں لکھتے ہیں۔ ان تمام اقوال کی روشنی میں اب یہ فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہے کہ ابن عساکر کی بیان کردہ روایت، جس کو صرف تنہا انہیں نہیں بیان کیا ہے، وہ یقیناً ضعیف ہے، یقیناً قابل احتجاج نہیں ہے، یقیناً جعلی ہے، کیونکہ اتنے سب جو اگر ایک راوی بھی ضعیف ہو، ایک راوی کذاب ہو، تو اس روایت کو استناد نہیں کیا جا سکتا، اس کو قبول کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس ہم آتے ہیں اب اس آیت کی طرف، آیت مباہلہ میں جو مسائل تھے ہم بیان کر چکے۔ امیر المومنین کی امامت اور خلافت بھی اس آیت سے ثابت ہو چکی، کیونکہ مساوات کا مسئلہ تھا، اور امیر المومنین نفس رسول ہیں، نفس رسول سے مراد وہی مساوات ہے فضائل و کمالات میں، لذا جو فضائل و کمالات میں رسول کی مانند ہو وہ رسول کا جانشین اور خلیفہ ہی ہوتا ہے، اور جو رسول کی خلافت کا ادعا کرے لیکن صفات رسول سے عاری ہو، یقیناً وہ رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ جس طرح کہ ایک نے اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہا تو امیر المومنین نے اسے کہا کہ اتنا جلدی تو رسول پر جھوٹ بولنے شروع ہو گیا۔ وَأَمَّا الَّذِي مِن رسول اللہ، یہ آیات تھی خلاصے طور پر انہوں نے بیان کی، اور کوشش کی کہ ہم نے کچھ وضاحت بیان کر دیں۔ کچھ احادیث ہیں جن کو ہم جلدی سے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے رسول اللہ کی وہ یہ ہے، انت خلیفتی من بعدی، اے علی میرے بعد تو ہی خلیفہ ہے۔ لیکن یہ نص ہے رسول کی جانب سے، یعنی اے علی آپ ہی میرے بعد خلیفہ ہیں، کسی اور کو خلافت نہیں جچتی، کوئی اور مستحق نہیں ہے۔ انت وصی، ظاہر مسئلہ وصایت بہت عظیم مسئلہ ہے جس کو ویسے نظر انداز کیا جاتا ہے، وَإِلَّا حقیقت میں دیکھیں تو وصایت کا مسئلہ ایک اہم ہے، قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، رسول اللہ کی زندگی میں اور رسول اللہ سے پہلے ادیان میں جو وصیت کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے۔ ہر چیز کے لیے رسول نے سفارش کی ہے، لیکن اپنے لیے کسی کو وصی نہیں بنا دیا۔ اور وقاضی دینی کہیں تو اس کا مطلب یوں نکلے گا، اگر قاضی دینی کہیں تو اس کا دوسرے طرح سے مطلب ہے، دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی آپ میرے قرض کو ادا کرنے والے ہیں۔ قاضی دینی یعنی میرے دین کے صحیح قاضی اور صحیح دین کو پہنچانے والے، صحیح دین کی تبلیغ، ترویج، نشر و اشاعت کرنے والے ہیں۔ ایک وہ حدیث جو ہم بحث غدیر میں بیان کر چکے آئے تبلیغ میں، وہ یہ سلموا علیہ بامرۃ المؤمنین، یعنی رسول اللہ نے سب کو حکم دیا، جب مولا بنا دیا، جب امام اور خلیفہ اور جانشین بنا دیا امیر المومنین کو، تو سب سے کہا کہ جاؤ امیر المومنین کو، امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس عنوان سے، امیر المومنین کے عنوان سے سلام کرو، کہو السلام علیک یا امیر المومنین، اور اسی طرح ہی سب نے سلام کیا۔ اور کچھ لوگ پیش تھے، انہوں نے بخن بخن لک یا علی قد اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ کہہ کر مبارکباد دی۔ ہر ایک نے آ کر تہنیت پیش کی، ہر ایک نے آ کر مبارکباد دی، یعنی یہ دوستی کا اعلان نہیں تھا، یہ مدد اور مددگاری کا مسئلہ نہیں تھا، نصرت کا مسئلہ نہیں تھا، جس پر یہ مسئلہ تھا امامت اور خلافت کا، کہ کتنا بڑا منصب ہے کہ رسول سب کو حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، تعلموا منہ ولا تعلموہ، یعنی علی سے سیکھو، علی کو سکھاؤ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسمعوا لہ، ایک اور روایت ہے، آپ اس کی بات مان لو، واطیعوا، اس کی اطاعت کرو۔ من کنت مولا فعلی مولا، یہ غدیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حدیث منزلت میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی بحث نبوت کے خاتمے میں اس حدیث کو بیان کیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بمنزلہ ہارون ہے، اور نبی مکرم بمنزلہ موسیٰ ہے۔ تمام تر وہ مناصب جو ہارون کے تھے
وہ امیر المومنین کے ہیں، سوائے نبوت مستثنا ہے. اگر کوئی اور منصب بھی مستثنا ہوتا تو یقیناً پیغمبر اس کو ذکر کرتے. پس پیغمبر کا صرف نبوت کو مستثنا قرار دینا دلیل ہے کہ تمام مناصب میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہارون تو مر گیا حضرت موسیٰ کی زندگی میں، کہتے ہیں موت مانے ہوئی نا. اگر یہ موت نہ آتی تو یقیناً ہارون زندہ رہتے اور حضرت موسیٰ کے خلیفہ رہتے. اور دوسری بات کہ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہیں اور حضرت موسیٰ کے بعد بونوانے خلیفہ رہے، ان کے لیے بھی ہے یعنی انت منی بمنزلت یوشع بن نون. یعنی اس کی واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کے جو جانشین ہیں دونوں کے لیے تشبیہ موجود ہے، ہارون کے لیے بھی تشبیہ موجود ہے. بہرحال چونکہ رسول اللہ کے جانشین ہے امیر المومنین، اور اسی طرح ہارون جانشین ہے اور خلیفہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. کوئی اور چیز اگر ہوتی تو مستثنا کی جاتی. نبوت کے علاوہ باقی جو مناصب ہیں، وزارت ہے، وصایت ہے، خلیفہ ہے وغیرہ ذالک، یہ سب مناصب موجود ہیں. اس کو حدیث منزلت کے نام سے اور متواتر حدیث ہے، اس میں سند کا بھی خدشہ بیکار ہے چونکہ بخاری وغیرہ میں، مسلم میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو حدیث طیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صاحب کتاب نے اللہم آتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، پیغمبر کے پاس ایک گوشت بھنا ہوا لایا گیا، ایک پرندے کا تھا. تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے، ایسا شخص میرے لیے بھیج دے کہ جو بأحب خلقک الیک، جو تیری نظر میں تیری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے. دیکھیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونے کا مقصد ہے سب سے زیادہ افضل ہونا. اور افضلیت ہم نے بتا دیا کہ افضلیت عصمت کے بعد ایک شرط ہے یا صفت ہے جو ضروری ہے ہونا امام کے لیے. وَإِلَّا ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، یا لازم آئے گا کہ مفضول کو افضل پر ترجیح دینا، یہ قبیح ہے. اچھا پروردگار بھیج دے ایک ایسے شخص کو جو تیری مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. یا کولو، جو شخص آ کر کھائے معی میرے ساتھ ھذا الطیر، یہ پرندہ. حدیث اس سے بھی یعنی جو شخص زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے یقیناً وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور امیر المومنین ہی آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں انس بن مالک سے بھی یہ روایت ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امیر المومنین آئے، دوسرے آتے تھے، لیکن رسول اللہ بار بار یہی کہتے رہتے تھے، جس کے نتیجے میں امیر المومنین جب پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے اب تک روکا رکھا، کون سی چیز سبب ہوئی تھی کہ آپ ابھی تک نہیں پہنچے دیر سے؟ تو بتایا کہ یہی انس بن مالک مانے ہو رہا تھا. تو پیغمبر غصے ہوئے. ایک حدیث جس کو حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہا جاتا ہے، حدیث پہ بحث گفتگو ہے، طویل ہے، لیکن ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر علم میرا لینا ہے تو علی سے لو، دین لینا ہے تو علی بن ابی طالب، علی ہے میرے دین کا راستہ. علی بن ابی طالب کے جب تک پاس نہیں آؤ گے تب تک میرے پاس نہیں پہنچ سکتے. یعنی میرے تک آنے کا وسیلہ تنہا ترین جو ذریعہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. نعم الراکبان ہما و ابوہما خیر منہما، حسنین کو کہا جب وہ کاندھے پر اٹھا کر کتنے سوار اچھے ہیں، وہ ہما یعنی یہ دونوں سوار بہت اچھے ہیں، وہ ابوہما خیر منہما لیکن ان کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ حسنین باقی سب سے افضل، حسنین سے افضل امیر المومنین علی بن ابی طالب. ایک حدیث ہے جس کو حدیث رایا کا نام دیا جاتا ہے، لا اعطین الرای غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ يحبہ اللہ ورسولہ کرار غیر فرار. یہ بھی متواتر حدیث ہے اور حدیث انا مدینۃ العلم متواتر ہے. بعض نے اس کے تواتر کا انکار کیا ہے تعصب کی بنا پر. بہرحال اگر متواتر نہ بھی مانی جائے تو پھر بھی صحیح السند ہے. بعض اس کو حسن مانتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کسی اور مناسب مقام پر کی جائے گی. تو بہرحال یہ حدیث رایا ہے جو متواتر حدیث ہے
اور اس کے بارے میں کہ امیر المومنین کو ہی علم ملا، جس کے نزدیک کیونکہ امیر المومنین اللہ کو زیادہ پسند ہے اور رسول اللہ کو زیادہ پسند ہے اور کرار ہیں، غیر فرار ہیں، نتیجے میں سب سے زیادہ افضل بھی ہیں، اور یہی مسئلہ ہے. باقی دوسری چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو بعد میں کسی. صلی اللہ علیہ وسلم.